Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's very close to Maghrib, inshallah. I shall try and finish fast. I would like to first present a memento to Hazrat Muhammad Shaukat Pasha Sahib. I have called him specially today here to convey that the elders are always elders. And he has been in association with our school from past 21 years, mashallah. Though as a dressmaker and a tailor, but he has been associated continuously with us for 21 years. As a mark of respect for his age and for his services, I would like to present to him a memento. Yeah, I think the call for prayer azan has started. We'll just wait for 2-3 minutes, inshallah. اذان کا جواب دیجیے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ دو بیٹا اسٹیج کی رونق کو بڑھاتے ہوئے وژڈم انٹرنیشنل اسکول فضل ٹاؤن کے ڈائریکٹر جناب عبدالرؤف صاحب ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ ہم تہ دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم کہتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو کہ والد بزرگوار جناب عبدالسبحان صاحب مرحوم
کے بعد یہی اس خاندان کے سب سے بڑے بھائی ہیں. ماشاءاللہ آپ کی فکریں اور آپ کے احساسات اسکول اور ادارے کے تعلق سے بہت زیادہ ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج وژڈم گروپ آف انسٹیٹیوشن پورے شہر میں اپنا ایک نام ہے اور اس کی ایک عزت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ادارے کی حفاظت فرمائے اور نظر بد سے بچائے. میں بغیر کسی تاخیر کے ہمارے وژڈم گروپ آف انسٹیٹیوشن کے سی او جناب الحاج فیاض شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ گلدستے سے ان کا استقبال کریں. اس کے بعد میں سی او جناب الحاج فیاض شریف صاحب کے حوالے کرتا ہوں, اور آپ لوگ تشریف رکھیں, انشاءاللہ بہت جلد نماز بھی یہیں پر ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء ہی سے مشورہ ہوا کہ تھوڑی تاخیر سے پڑھ لیں گے, تھوڑی بہت تاخیر سے مغرب کی نماز, اور میری بات پہلے ہو جائے. میں کوشش کروں گا کچھ بات کرنے کی. اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ٹیچرس بھی ہیں, مدرس بھی ہیں, فادرس بھی ہیں. کچھ اشارے جو زندگی میں مجھے بھی ضرورت ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے, ساری دنیا کو ضرورت ہے, اس کے اشارے دینے کی کوشش کروں گا. کہ ہماری نماز اس سے پہلے میں ابھی ہمارے اسٹوڈنٹ کافی میرے تعلق سے باتیں ہوئی. اسٹیئرنگ, ہی از دا اسٹیئرنگ فار وژڈم وغیرہ, بہت سارے اچھے جملے بولے, لیکن میں بارہا جب بھی سنتا ہوں اس کی وضاحت کرتا ہوں کسی بھی اسٹیج پر کہ میں اکیلا نہیں تھا اس چیز میں, بہت سارے لوگ میرے ساتھ تھے. اللہ کا کرم ہے, کسی ماں کی دعا, میری والدہ کی دعا, میرے والد کی دعا, میرے والد کا ساتھ, علماء کی نظر, بہت سارے چیزوں کا دخل ہے وژڈم کے ترقی میں. میں کبھی یہ چیز کو مانتا ہوں کہ کہیں ایک عورت, کہیں ایک ماں, ایک دادی, ایک نانی رکھتی تھی, دعا کرتی تھی کہ ماحول برا ہو رہا ہے, ماحول گندا ہو رہا ہے, تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. ان کی تڑپ سن کر اللہ تعالیٰ مجھ سے ہو سکتا ہے کام لے. تڑپ تو کسی اور کی تھی, تو وہ سیرا میرا نام نہیں آتا, اور میں اسٹیئرنگ کیا پکڑوں. شو روم کی بس ہے اور اسٹیئرنگ ہے, سیٹ ہے, ویلز ہے, پیٹرول نہیں ہے تو کوئی کام کی, پیٹرول ہے, ٹائر نہیں ہے تو کوئی کام کی, ساری بس ٹھیک ہے, بریک نہیں ہے تو کوئی کام کی, سب چیز بریک بھی ہے, کلچ نہیں ہے تو کوئی کام کی. مانا یہ ہوا کہ جب تک یعنی ہر کوئی امپورٹنٹ ہے, ہر کوئی بہت اس کی اہمیت ہے, قیمت رکھتا ہے, تبھی جا کر بس چلتی ہے, اور اسٹیئرنگ کو کسی نہ کسی کو کرنا ہی. تو بہرحال وہ سیرا ہم کبھی میں نہیں لیتا. اللہ کا کرم, اللہ کا فضل ہے, فاؤنڈر تو خدا تعالیٰ ہے, دنیا میں تو کسی کے ذریعے سے اللہ کام لیتے. بہرحال تھوڑے وقت میں کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو, بچوں سے بھی خطاب کر رہا ہوں, اسٹوڈنٹس لسن ٹو ویری کیئرفلی, اپنے لیے بھی بول رہا ہوں, اور یہ بولنا چاہتا ہوں میں کہ ہماری نماز ہمارے لیے, میں جو نماز پڑھتا ہوں میرے اور اللہ کے درمیان, میں جو قرآن پڑھتا ہوں میرے اور اللہ کے درمیان, میں جو خیر خیرات کرتا ہوں, زکوٰۃ دیتا ہوں میرے اور اللہ کے درمیان, جو بھی میں آبلیگیشن, جو فرائض ہیں, سارے چیزیں میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں. لیکن باقی جو چیزیں ہیں, آج جو دنیا یعنی لوگ جو دور ہیں, جس کی اشد ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے, وہ چیزیں جب تک ہمارے زندگی کے اندر نہیں آتے ہمیں کامیاب ہونا مشکل ہے. کیا وہ چیزیں, کچھ چیزیں گناتا ہوں. دیکھو, میں ہمارے ٹیلر حضرت کو آج بلایا, یہ ایک اکرام بچوں میں بھی دکھانے کے لیے, پیرنٹس میں بھی, میں خود دل میں لانے کے لیے کہ دیکھو بڑے بڑے ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہوتے ہیں, ان کا اکرام کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا. آج وہ اکرام ختم ہو رہا ہے. بڑوں کو کون بڑے مانا؟ ہر گھر کا ایک عالمیہ ہے کہ بڑوں کو کوئی بڑا نہیں مانتا. مائیں آتی ہیں ہمارے پاس, ہماری بات نہیں سنتے, باپ آتے ہیں ہماری بات نہیں سنتے, بہت سارے چیزیں ہیں. تو یہ ایک تو ہم یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں
اور دوسرا یہ کہ آج اگر آپ دیکھیں تو مدرس کو سارے کے سارے مدرس کو ہم لوگ اسپیشل انوائٹی بول کر آپ لوگوں کو بیچ دیے آپ کا مقام بتانے کا. ایک ماں کا کیا مقام ہوتا ہے, ایک عورت کا کیا مقام ہوتا ہے. بچے بھی وہ بات کو سمجھنا, ہم مرد حضرات بھی سمجھنا کہ بیوی کا بھی کیا مقام ہوتا ہے. صرف ماں کا مقام نہیں, بیوی کا ہی مقام ہوتا ہے. میں اس لیے بار بار بولتا ہوں میرے ایڈریس میں کہ میں دیکھتا ہوں تجربے سے کہ بہت سارے فادرز توجہ نہیں دیتے. ایسا نہیں ہے. دونوں آپ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں, جب تک دونوں ساتھ مل کر نہیں چلیں گے بچے پرواہ نہیں کریں گے. تو بہرحال وقت کم ہے اور میں بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, خبردار بولنا چاہتا ہوں, ہوشیار بولنا چاہتا ہوں. باہر بہت گندا ماحول ہے, برا ماحول ہے. اپنے دوستوں کو چوز کرو. آپ کس سے دوستی کرتے ہیں, کس سے دوستی کرنا چاہیے. جب تک آپ اپنے دوستوں کو, اچھے دوستوں کے ساتھ آپ نہیں رہیں گے, آپ کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں. یہ بچوں کا کام. بچے اپنے دوستوں کو چوز کرنا, اچھے دوست کے ساتھ دوستی کرنا. ماں باپ کا یہ کام کہ ہمارے بچے کس کے جوڑ میں ہیں, کس سے دوستی کیے ہیں, کہاں پر جاتے ہیں, کہاں کب آتے ہیں, یہ خبر لینا بہت ضروری. بچے اپنے ماں باپ کو دوست بناؤ, ماں باپ اپنے بچوں کو دوست بناؤ, روز روز ان سے بات کرو, ان کا حال پوچھو. کالج گئے, کس سے ملے, کیا ہوا. افسوس یہ کہ نہ تو ماں کے پاس ٹائم ہے, نہ تو باپ کے پاس ٹائم. اصل سرمایہ تو ہمارے بچے ہیں, اصل ہماری آستی تو ہمارے بچے ہیں. یہ ان پر توجہ بہت کم ہو گئی ہے. یہ نہیں چلے گا, اب تو بالکل نہیں چلے گا. جو ماں باپ بچوں پر توجہ خوب دیں گے, بچے کچھ ہمارے حاصل ہوں. بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, زندگی میں یاد رکھو, جب تک ماں باپ کی فرما برداری میں رہیں گے, آپ دنیا میں بھی ترقی کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام ہو جائے. جب آپ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے, ماں باپ پر بدگمان ہوں گے, سمجھو آپ کا برا وقت دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں کوئی حساب ہی نہیں, کوئی مقام ہی نہیں. دنیا میں ترقی کرنا ہے اپنے نمازوں کے علاوہ, اپنے تلاوت کے علاوہ, اپنے جو بھی دینی کام کے علاوہ. جب تک ماں باپ کی دعا آپ نہیں لیں گے, قسم خدا کی ترقی نہیں کریں گے. یہ آپ اپنے دل و دماغ میں لکھ کر, اور اس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے. بچوں یہ بھی یاد رکھو کہ جو گائیڈ دنیا میں, جو رہبر, ماں باپ سے اچھا رہبر کوئی اللہ کا ولی بھی آپ کا نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھو. ماں باپ سے بڑھ کر آپ کا رہبر, آپ کا خیر خواہ وہی ہے آج دنیا میں. ان کو مت چھوڑو, ان پر ان کی خبر رکھو, ان سے اچھے سے بات کرو, ان سے ان کی خدمت کرو. آپ کو ترقی چاہیے, ان کی خدمت کرو. ہر اچھا کام ان کے ساتھ کرو, ان کے واسطے کرو. دیکھو آپ کی ترقی, اللہ تعالیٰ جی وہ غریب حالات کریٹ کریں گے جہاں سے آپ ترقی کرتے 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 ایک ٹائم ایسا آئے گا, آپ ایک بیکون لائٹ بنیں گے, اور وہ لائٹ جب سلگے گا ساری دنیا اس لائٹ کی طرف دیکھے گی. یہ کب ہوگا؟ یہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک, ان کی خدمت, ان کے لیے دعا, ان کے لیے ہر اچھا کام. دوسری بات, آپ کے ٹیچرز کو کبھی زندگی مت بھولو. ٹیچرز کا بہت بڑا مقام ہے, اتنا بڑا مقام ہے ٹیچرز کا. سارے انبیاء معلم تھے, ٹیچرز تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے, ٹیچر تھے. ٹیچر کا پروفیشن ہمارے ٹیچرز ہیں. آپ اندازہ لگاؤ کیا مقام ہے ان کا.
جو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں. روشنی ہے ٹیچرز، یاد رکھو، روشنی ہے، اجالا ہے. ان کو کبھی نہیں بھولنا. اسکول کے پڑھتے پڑھتے آپ کو ہو سکتا ہے ڈانٹے ہوں گے، ہیڈ مسٹرز ڈانٹے ہوں گے، ٹیچرز ڈانٹے ہوں گے، سرز ڈانٹے ہوں گے، حضرت لوگ ڈانٹے ہوں گے، کچھ تربیت کے واسطے کچھ بھی کرے ہوں گے. لیکن یاد رکھو جب اسکول کے باہر آپ جائیں گے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی سر ڈانٹے گا نہیں، کوئی سر پوچھے گا نہیں، کوئی ٹیچر پوچھے گی نہیں. تو you will have to be very thankful to the teachers, very very thankful to the teachers. Do not forget them. Do not forget them. کہیں بھی جاؤ ان کے لیے دعا میں حصہ رکھو. I want to tell you, I studied in a convent. ہم بھائی صاحب سب پوری فیملی ایک کانوینٹ میں پڑھے. میں آج سے 3 سال پہلے تقریباً پورے کے پورے ٹیچرز، اس میں ایک ٹیچر ہمارے مسز مرزا بول کر ہمارے مسلم ٹیچر تھے، باقی سارے ٹیچرز اور سرز ہمارے غیر مسلمز تھے. میں ہر ایک کے گھر پہنچا، ہر ٹیچر کے گھر پہنچا. یہاں تک میسور میں ایک ٹیچر تھے، میسور کو گیا، ان کو میں لے کر گیا، بریانی لے کر گیا، ایک کیک لے کر گیا. میں ہمارے ہیڈز کو دکھایا ہوں اسکول، ایک کیک لے کر گیا. اس پر لکھا ہوا تھا I owe a lot to you. یہ کیک پر لکھ کر ساروں کو جا کے کیک دیا، بریانی دیا، ان سے مل کر آیا. اور ایک آدھ ٹیچر ایک عمر کو پہنچ گئے تھے، کچھ ان کی ضروریات بھی تھے، اس کو بھی الحمدللہ پورا کرنے کی کوشش کیا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری شان جتانے کے لیے نہیں، یہ میرا اور تمہارا اور بچوں کا سب کا کام. یہ کام ضروری ہے. یہ ان چیزوں پر اترنا، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کا پوچھنا، سارے چیزوں میں ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی ہمدردی کہاں پر ہے؟ ایک دوسرے کو پوچھنے والا کہاں پر ہے؟ کہاں ہے؟ آج جا کے دیکھو راستہ خالی ہے. نماز کا راستہ فل رش ہے، قرآن کا راستہ فل رش ہے، زکوٰۃ کا راستہ فل رش ہے، حج کا راستہ فل رش ہے. ایک دوسرے کی ہمدردی کا راستہ، ایک دوسرے کو پوچھنے کا راستہ پورا خالی ہے. کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پرسان حال نہیں. ہم لوگ سنتے تھے اور دیکھے بھی ہیں کہ گھروں کے اندر ساس اور بہو کا مسئلہ تو پہلے تھا، اب بھی ہے، آئندہ رہے گا. اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے. جب تک ساس ہے تو پرابلم رہے گا، ایک طرف بہو ہے تو پرابلم رہے گا. تو آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھیں. یعنی کوئی پوچھے کون سب سے خوش قسمت عورت، انہوں کوئی بولے ایلزبتھ مارگریٹ تھیچر، کوئین ایلزبتھ، اندرا گاندھی، فلاں نام بولے تو جواب دینے والے دیے نہیں، سب سے خوش قسمت عورت کون بولے تو حوا علیہ السلام بولے. کیوں حوا علیہ السلام؟ نہ تو اس کو ساس تھی، نہ تو نند تھی، نہ تو بہو تھی، سنگل. تو آپ کو ایسا نہیں ملتے، اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، ہم لوگ یہ سنے ہیں ساس بہو کا مسئلہ، بیٹی ماں کا مسئلہ، بیٹی اور ماں کا مسئلہ. نثار بھی سامنے بیٹھے ہیں ہمارے کیمپس میں، ہمارے ہی جان پہچان میں. بیٹی ماں پر کیس ڈالی، بیٹی ماں پر کورٹ میں کیس ڈالی پراپرٹی کے معاملے میں. میں اس لیے بول رہا ہوں اب بیٹی ماں کا مسئلہ جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، بھائی بھائی کا نہیں. کیا ہو رہا؟ اس کو ہم ختم کرنا. یہ کب ختم ہوگا؟ صبر کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ. ہم ماں باپ کے دعائیں لیں گے، سارے راستے اللہ کھولے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ I wish all of you the very best. اور سارے ماں باپ کو ماشاءاللہ اتنی دور ہم پروگرام کریں، صرف ایک نیت تھی، ہم چاہتے تھے کہ بچوں کو کسی ایک الگ جگہ پر لے کر پروگرام کریں گے، صرف بچوں کے لیے. ورنہ تو آپ کو اتنی دور بلانا مقصود نہیں تھا. بڑی خوشی ہوئی، آپ دکھا دیے کہ ہمارے بچوں کی ہم بہت زیادہ پرواہ ہے. کافی دور تک آپ لوگ آگے، بہت بہت جزاک اللہ آپ کا. یعنی ابھی انشاءاللہ مختصر سی دعا ہو جائے گی. وضو کا انتظام ہے، فرسٹ فلور میں لیڈیز اطمینان سے نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کا انتظام بھی ہے. مرد حضرات وضو کر کے یہاں پر انتظام کریں، ہم لوگ یہاں پر نماز پڑھ لیں گے. تو دعا کے بعد اپنے اپنی نماز کی تیاری کیجیے.
मीरा सर वांट्स टू अनाउंस समथिंग. विजडम के पेरेंट्स अगर कोई प्रोग्राम करना चाहे तो क्या बोलना? फ्री बोलना, कुछ डिस्काउंट बोलना. Reasonable rate में. The people who want to do some program, please come and meet me, inshallah. And this is a unit of wisdom, inshallah. I request Maulana Masiullah Sahab or Maulana Kamruddin Hazrat Sahab to hand over the memento to the chairman of Wisdom Institutes, Muhammad Raouf Sahab. My brother says, मेरे भाई बोल रहे हैं कि मैं चेयरमैन नहीं हो सकता, इसलिए कि मेरे वालिद चेयरमैन थे. मैं फ्रेजर के प्रोग्राम में मैं चीफ गेस्ट था, भाई साहब की स्कूल के प्रोग्राम में. उस वक्त में अनाउंसमेंट वही हुआ कि मोहम्मद रऊफ शरीफ साहब इज द वाइस चेयरमैन बोलकर. मैं हमारी वाइफ को बोला कि देखो उनका अदब, वालिद साहब के वास्ते अदब कितना है. अनाउंसमेंट हुआ वाइस चेयरमैन का. चेयरमैन, जबकि वालिद साहब इंतकाल के बाद भाई साहब उस कुर्सी को संभाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से, लेकिन चेयरमैन का अनाउंसमेंट नहीं किए. मैं हमारी वाइफ को बोला, उस वक्त में बीवी को बोला, देखो इसे बोलते अदब. वालिद साहब नहीं है, फिर भी उनका मुकाम लेने के लिए तैयार है. अल्लाह बहरहाल सेहत सलामती से आफियत से रखे भाई साहब को. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. There is a tribute from the 10th standard students for our founder, Sharif sir. I would like to hand over this from the 10th. What is this? This looks very small, man. Three keys. तिजोरी के. I request campus observer Usman Sharif to come over the stage. Campus observer Usma Sharif, she is my daughter. Where is she? Usma? Where is Usma? जल्दी हो जल्दी. Please come, madam. Presenting something, madam. Headmistress Vasanta ma'am is presenting something to Usma Sharif. With heartfelt love and affection, they have given a token of love to her. Jazakallah khair. Gratitude is a sign of noble souls. To express our overwhelming gratitude, I call on stage Mohammad Mas to present us the vote of thanks on behalf of everyone present here and make the occasion successful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wow, what a day. This marks a very important day in our life. On behalf of my fellow Wisdomites, I am proud and honored to thank one and all for giving us this overwhelming experience, which we will never forget. Years ago, we walked in blissfully
wanting to acquire knowledge and skills. Now we walk out with bigger than that we could have ever imagined. This has been a pleasure to be in Wisdomites, consisting of toppers, sportsmen, artists, and even the hyper ones. Thank you, respected CEO Mohammad Fayaz Sharif sir, Captain Miran sir, Maulana Kamruddin Rashidi Sahab, Maulana Mufti Masula Nadwi Sahab, beloved headmistress and teachers, for recognizing our potential, for forgive our mistakes and our naughtiness. I take privilege on behalf of my fellow Wisdomites, thanking you for everything you have done for us. To Usma ma'am and our office staff, thank you for making sure that everything in our school functions meticulously. To our maintenance staff, thank you for keeping our school premises tight, neat, safe for all of us. Thank you, Wisdom, for gifting us life rooted in faith that will enable us, humble us, to trust the Creator for all that we have not seen. Thank you, dignitaries and dear parents, for taking your valuable time out and gracing out this occasion. We truly are honored. Thank you all. Assalamu alaikum. I request Masiullah Hazrat to do dua and bless us for our success. درود شریف پڑھ. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ رحم کے، کرم کے اور عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ وژڈم انٹرنیشنل اسکول کے بچے اس سال 10ویں کے امتحان لکھنے جا رہے ہیں، اے اللہ ان بچوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے امتحانات کو آسان فرما، اے اللہ امتحانات میں اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ ان کی زبان کی لکنتوں کو دور فرما، اے اللہ ان کے ذہن و دماغ کے دریچوں کو کھول دے، اے اللہ ان کے لیے پڑھنا اور لکھنا آسان بنا. اے اللہ زندگی کے ترقی کے منازل طے کرنا ان کے لیے آسان بنا. اے اللہ آج کی اس محفل کو قبول فرما. اے اللہ وژڈم گروپ آف انسٹیٹیوشن پورے شہر بھر میں اے اللہ علمی اعتبار سے، اخلاقی اور تربیتی اعتبار سے بہت سارے کام کر رہے ہیں. اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما. اے اللہ اس ادارے کے ذمہ داروں کو قبول فرما. اے اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما. اے اللہ چہار دیواری کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں پر پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی حفاظت فرما. اے اللہ پڑھانے والے اساتذہ اور ٹیچرز کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ادارے کی جو بھی تقاضے اور ضروریات ہیں اے اللہ غیب سے پورا فرما. اے اللہ اسباب عطا فرما. اے اللہ وسائل کا انتظام فرما. اے اللہ جو کمزوریاں ہیں اے اللہ ان کمزوریوں کو دور فرما. اے اللہ اس ادارے کے ذمہ دار جناب عبدالسبحان صاحب جو اب مرحوم ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ آج وہ ہمارے درمیان ہوتے تو بہت خوش ہوتے. اے اللہ وہ آپ کے پاس آ چکے ہیں. اے اللہ ان کے قبر میں ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کے بعد جو ان کے اولاد ہیں، ان کے جو بچے ہیں اے اللہ ان سب کو اچھے اور نیک راستے پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بھائیوں میں بہنوں میں اتفاق نصیب فرما. اے اللہ پورے محبتوں کے ساتھ اس ادارے کو آگے بڑھانے کی سبھی کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جو باتیں مانگنے سے رہ گئی ہیں اپنی شایان شان عطا فرما. اے اللہ یہاں پر یہ پڑھنے والے معصوم بچوں کے والدین بھی یہاں پر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ ان کے دلوں کے جو جائز خواہشات ہیں اے اللہ میں ان کے دلوں کے بھید کو نہیں جانتا. اے اللہ آپ ان کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا غیب سے انتظام فرما. اے اللہ گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ان کی شادیوں کا غیب سے انتظام فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما. اے اللہ خاندان کے جو بزرگ حضرات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما.
اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. ہاسٹل میں وضو کے لیے انتظام ہے.